ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پاکستان کے ساتھ زبردست کوآپریشن اور ان کے جاتے ہی پاکستان کے خلاف ایک زبردست قسم کی محاذر آئی، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ خفیہ۔ یہ جو افغانستان میں یہ تبدیلی ہے، ملا عمر کو تو آج بھی وہاں کے لوگ اپنا رہنما رہبر مانتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ رویے میں اتنی بڑی تبدیلی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک دم نہیں ہوئی تبدیلی، اس کے 2-3 اسباب ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ جب جو 50 لاکھ یا کتنے لاکھ افغانوں کو پاکستان نے ان کو مہمان بنایا، ان کو تو پوری جنگ یہاں سے ہوئی۔ پھر سوویت یونین کے بعد جو ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، وہ یہاں سے اس کو سپورٹ ملی پوری اس میں۔ تو ان کو جو بھی پاکستان کے دشمن تھے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی فوجی قوت اور ایٹمی قوت اور مذہبی حوالے سے اور اسلامیت کے حوالے سے اصل یہاں سے ہو رہا ہے، تو جب تک اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے افغانستان میں کابل میں ایک تو میڈیا انہوں نے بڑے پیمانے پہ شروع کیا، اور اس میڈیا میں کوئی 50 سے زیادہ وہ چینل تھے جن کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا، جن کے تمام اخراجات انڈیا۔ تو انہوں نے 20 سال یہ بیج بویا ہے پاکستان کے خلاف افغانوں میں۔ جو پاکستان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی تھی اس کو اتنے زیادہ انہوں نے اٹھایا کہ میڈیا کے یہ اثرات ہیں۔ اور آج افغانستان کے لوگ نہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، نہ روس کے خلاف بولتے ہیں، نہ انڈیا کے خلاف بولتے ہیں، نہ ایران کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ طالبان کے خلاف، وہ تو امریکہ اور نیٹو نے کیا نا، جو بھی کچھ جو مظالم کیے تھے۔ پھر جو شمالی اتحاد تھا ان کے ساتھ تو ایران تھا، پھر سوویت یونین تھا، روس تھا۔ تو آج آپ افغانستان کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، چاہے وہ فارسی میں ہو، پشتو میں ہو، حتیٰ کہ وہاں کی جو سرکاری جو ان کے ٹی وی چینل وغیرہ ہیں، وہ مسلسل پاکستان پہ ایک ہدف تنقید بناتے ہیں پاکستان کو۔ کوئی بات امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات انڈیا کے خلاف، حالانکہ انڈیا نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، پھر شمالی اتحاد کا ساتھ دیا، پھر نیٹو کا ساتھ دیا۔ تو تینوں زمانوں میں انڈیا مسلسل طالبان کے خلاف تھا، مجاہدین کے خلاف تھا۔ لیکن اس وقت میں انڈیا کے خلاف بھی کوئی بات نہیں آپ کو نہیں ملے گی، امریکہ نے جو کچھ مظالم اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ملے گی۔ ایران نے 70,000 سے زیادہ جو لوگ شہید ہوئے تھے طالبان مختلف جنگوں میں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ایران کا تھا۔ تو ایران کے خلاف بھی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ اور روس نے تو ویسے ہی بہت کچھ کیا تھا۔ تو یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جو میڈیا تھا انہوں نے اتنا زیادہ استعمال کیا پاکستان کے خلاف کہ ہر بالعموم افغانستان میں پاکستان کا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان نے افغانوں پر احسانات کیے تھے، خود پاکستان کے اندر ایسے لوگ تھے جو ان احسانات کی بجائے کچھ انہوں نے زیادتیاں بھی کی، جن میں ملا عبدالسلام ضعیف کو جس انداز سے حوالے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں وہ بہت غلط تھا۔ تو اس انداز کی کچھ چیزیں ہوئیں، اس کا بھی بہت برا اثر ہوا۔ تیسرے نمبر پہ جب یہاں یہ تحریکیں شروع ہوئیں ٹی ٹی پی وغیرہ کی، تو کچھ لوگ یہاں افغان طالبان میں سے ایسے تھے جو ان کو پیسے دیتے تھے، جو ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو انہوں نے گرفتار کیا، یا امریکیوں نے ان کی نشاندہی کی، ان کو گرفتار کرنا پڑا، تو ان کو پاکستان سے تکلیف ہوئی۔ اور اس کا بھی بعض لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم اس لیے پاکستان کے مخالف ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو پاکستان کے جو وہ لوگ تھے جو پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے اندر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے چلاتے۔ تو بعض پالیسیوں کے حوالے سے بھی غلطی ہوئی، اور اپنے مخالفین کو سمجھنے کے حوالے سے بھی غلط فہمی ہوئی، اور ان کے نظریات کو باقاعدہ ایک ریسرچ کی شکل میں سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی۔ تو ساری غلطی ایسی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں ان غلطیوں پر بات کھلم کھلا نہیں کرتا۔ جہاں جگہ ہے بات کرنے کی وہاں میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس غلطی کو اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں وزارت داخلہ بھی شامل ہے، اس میں وزارت خارجہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے بعض ادارے بھی شامل ہیں۔ تو یہ 4-5 اسباب ہیں، چونکہ 20-25 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔
تو اب جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، اس کو تو آپ اس کو کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنی فوجی قوت ہے، اتنا ان کے پاس انتظام ہے، اتنے ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے لوگ موجود ہیں، باقاعدہ پورا ایک بنا بنایا ملک ہے. تو ہمارے پاس پوری مکمل طاقت ہے کہ ہم اس فتنے کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات بھی کر سکتے ہیں. مجھے اس حوالے سے بالکل میری ذہن بالکل صاف ہے کہ پاکستان ابھی ایسا کمزور نہیں ہے جیسے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. ان کی غلط فہمی ہے، اور اس پر میں آگے بھی جا کے بات کروں گا. اس لیے اچھا، اس میں تھوڑا سا اس گفتگو کو، اس سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ غلطیاں، اس میں ظاہر ہے کچھ غلطیاں جو آپ نے بڑا کھل کے بتا دیا، یہ وہی چیزیں ہیں جو افغانستان کے لوگ بھی بولتے ہیں، سیم چیزیں. لیکن جب کمپیریزن کرتے ہیں غلطیوں کا، تو وہ ممالک جنہوں نے ان پر براہ راست جنگ مسلط کی، ہندوستان کی آپ نے مثال دی، ایران نے 70,000 طالبان، ان سے زیادہ ان کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے، جس طرح آپ نے بات کی. تو کیا پاکستان کی غلطی سب سے اتنی بڑی ہے کہ سب کو چھوڑ کے وہ پاکستان کے اوپر پھر پڑے؟ نہیں، دیکھیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کے افغانوں پر، طالبان پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ افغان قیامت تک اس کا بدلہ نہیں ہے اس کو ادا کر سکتے. سالانہ 54,000 زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا، 54,000 زخمیوں کا علاج. 500 کمانڈر ان کے یہاں رہتے تھے، میں بچوں کے. 25 ان کے شورا کے ممبر یہاں رہتے تھے، 16 ان کے وزراء یہاں رہتے تھے، 32 گورنر رہتے تھے، اور 3 لاکھ لوگ روزانہ آنا جانا تھا ان کا. اور وہ کس طریقے سے رہ رہے تھے یہ مغربی دنیا کو معلوم ہے سب چیزیں. اور کس حالت میں وہ آئے تھے، سوائے چادر کے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو اتنی بڑی جو جنگ لڑی گئی ہے، تو دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے لڑی گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ افغانستان کے طالبان کے پاس اتنا بھی کوئی شرن عذر ہو، شرن بھی اخلاقی لحاظ سے بھی، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی، جو دنیا کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے اس کے لحاظ سے بھی. میں ان کو بالکل اس بارے میں نہیں سمجھتا کہ وہ معذور ہیں. لیکن اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، غلط کیا انہوں نے، اور ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. افغانوں سے اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کو سفیر ہونے کی حیثیت، سفیر ہوتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے امریکہ کے حوالے کیا، اس کی کوئی اس کی جواز نہیں ہے بالکل. اور اگر کسی اور کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے تو پاکستان کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن اس سے بڑا ظلم وہاں سے ہو رہا ہے. اگر دونوں کو آپ ان کا موازنہ کریں تو ان میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور 3 سال تک پاکستان نے اتنا صبر کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے اندرونی طور پر. اس لیے میں بالکل 1% بھی ان کو نمبر نہیں دوں گا کہ آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ایک ریاست کو، ایک عالم اسلام کی اتنی بڑی ایٹمی طاقت کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے، یا آپ کے کچھ لوگ شریک ہیں اس میں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی.